ہیلو سب کو اور چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک واقعی دل کو چھو لینے والی اور تھوڑی سی جنگلی کہانی لے کر آیا ہوں۔ یہ سب ایک خط سے شروع ہوتا ہے جو ٹم کو اس کے پرانے دوست مسٹر ریگ ہیڈ کی طرف سے ملا۔ ٹم نے کافی عرصے سے ان کی کوئی خبر نہیں سنی تھی، اس لیے یہ واقعی ایک حیرت کی بات تھی۔ یہ خط جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں زینیا کٹی سے بھیجا گیا تھا۔ مسٹر ریگ ہیڈ نے ایک ایسی جگہ کا حال بیان کیا جو شدید مسائل کا شکار تھی۔ اسکول ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، نہ بجلی تھی نہ صاف پانی، اور صفائی کا نظام انتہائی خراب تھا۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا اسکول جس میں نہ لائبریری ہو نہ کمپیوٹر اور بمشکل چند اساتذہ ہوں۔ یہ صورتحال تقریباً ناممکن لگتی تھی، لیکن مسٹر ریگ ہیڈ چیلنج سے گھبرانے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کا پہلا قدم گاؤں کے سردار سے ملاقات کی درخواست کرنا تھا۔ سردار، جو ایک مقامی زولو شخص تھا، بے حد تعاون کرنے والا نکلا۔ وہ دوڑتا ہوا مسٹر ریگ ہیڈ کے استقبال کے لیے آیا اور انہیں روایتی افریقی مٹھائیاں اور جھاڑی کی لکڑی سے بنے چھوٹے کھلونے پیش کیے۔ یہ ایک گرمجوش اور خوش آئند آغاز تھا۔ ملاقات کے دوران مسٹر ریگ ہیڈ نے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ وہ گاؤں کے بچوں کے لیے وہیں ایک اسکول شروع کرنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے سردار سے درخواست کی کہ وہ تمام سیکھنے کے خواہش مند بچوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کروا دیں۔ اب یہ کوئی عام طلبہ کا گروہ نہیں تھا۔ ان شوقین بچوں میں ایک ننھا سا 3 ماہ کا بلی کا بچہ تھا جس کا نام اونالی تھا، اور ایک 3 ماہ کی روٹ والر کتا تھی جس کا نام لیتھا تھا۔ اس کی سے دھوکہ نہ کھائیں، لیتھا پہلے ہی اپنے انتہائی جارحانہ اور ضدی مزاج کی وجہ سے مشہور تھی۔ باقی طلبہ گاؤں کے روشن آنکھوں والے شاندار بچے تھے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو انہیں تخلیقی ہونا پڑا۔ انہوں نے کیلے کے درخت کے پتوں کو کاٹ کر اور ترتیب دے کر کتابیں بنائیں۔ قلم کے لیے بانس کی چھوٹی چھڑیوں کو تیز کیا گیا، اور سیاہی کے لیے زمین میں دبی ہوئی رنگین مائع کی ایک پرانی بوتل ملی جسے سب نے مل کر استعمال کرنا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہماری چھوٹی روٹ والر لیتھا نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ بھونکنے لگی اور اعتراض کرنے لگی اور پوری سیاہی کی بوتل اپنے لیے مانگنے لگی۔ مسٹر ریگ ہیڈ، جو ہمیشہ صابر استاد تھے، اس رویے سے خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے نرمی سے مگر مضبوطی سے لیتھا کو کہا کہ وہ اچھا برتاؤ کرے اور باقیوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ پھر انہوں نے پہلا سبق شروع کیا، بچوں کو ریٹ اور کیٹ جیسے سادہ الفاظ لکھنا سکھایا اور کلاسیکی ABCD۔ عارضی کلاس روم بانس کے پتوں پر رگڑ کی ہلکی آوازوں سے بھر گیا جو ان کے عزم کی گواہی تھا۔ جیسے ہی کلاس ایک اچھی رفتار پکڑ رہی تھی، اچانک افراتفری مچ گئی۔ گھوڑوں پر سوار آدمیوں کا ایک گروہ میدان میں آ دھمکا۔ ان کے چہرے کالے بالاکلاوا سے ڈھکے ہوئے تھے اور وہ نہایت خوفناک لگ رہے تھے۔ انہوں نے مسٹر ریگ ہیڈ کے پاس پہنچ کر ان کے سر سے کپڑا زور سے ہٹایا اور چیخ کر کہا، تم ان بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ خوف مسٹر ریگ ہیڈ کے اندر دوڑ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹے اور سہارا لینے کے لیے ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا لی۔ لیکن یہ کوئی عام درخت نہیں تھا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ اس کی ایک شاخ پر ایک چیتا آرام سے سو رہا تھا۔ اچانک شور شرابے نے بڑے جانور کو اس کی نیند سے جگا دیا۔ چیتا خوش نہیں تھا۔ اس نے ایک زبردست غسیلی دھاڑ ماری جو ان غنڈوں کے لیے صاف انتباہ تھی۔ اپنے کبھی لوگوں کو اتنی تیزی سے بھاگتے نہیں دیکھا ہوگا۔ دہشت زدہ ہو کر گھوڑوں والے مڑے اور جتنا تیزی سے آئے تھے اتنی ہی تیزی سے جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ کلاس روم ایک بار پھر محفوظ ہو گیا۔
مسٹر ریگ ہیڈ جو اب بھی کچھ کانپ رہے تھے نے احتیاط سے اپنا سر دوبارہ ڈھانپ لیا۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو چیتا شاخ پر بیٹھا سکون سے منظر دیکھ رہا تھا۔ شکریہ مسٹر ریگ ہیڈ نے چیتے سے کہا، آپ نے ہماری کلاس بچا لی۔ پھر ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا آپ کچھ سیکھنا چاہیں گے؟ چیتے نے انگڑائی جماہی لی اور سب کو حیران کرتے ہوئے بولا، براہ کرم میں افریکانر سیکھنا چاہتا ہوں۔ مسٹر ریگ ہیڈ مسکرا دیے۔ ضرور، انہوں نے جواب دیا۔ لیتھا کہ بالکل ساتھ کلاس میں بیٹھ جائیں۔ چھوٹی روٹ والر کتا نے یہ سب کچھ بغیر پلک جھپکائے دیکھا۔ اس نے چیتے کی طاقت اور استاد کے لیے اس کے احترام کو محسوس کیا۔ لیتھا کا جارحانہ مزاج فوراً ختم ہو گیا۔ وہ اچانک بدتمیزی کرنے سے ڈرنے لگی اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری کلاس کی سب سے فرمانبردار طالبہ بنے گی۔ دوسری طرف جو چور بھاگ گئے تھے وہ دور کہیں چھپے ہوئے تھے، پشیمانی سے بھرے ہوئے۔ وہ فساد شاید پیسے کی تلاش میں آئے تھے اور مسٹر ریگ ہیڈ کی توہین کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اب اس کمیونٹی کو بنتے دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کاش وہ بھی کلاس میں شامل ہو جاتے، کچھ سیکھتے اور بہتر انسان بنتے جیسے باقی طلبہ بن رہے تھے۔ گاؤں میں کہانی کا اختتام نہایت میٹھا تھا۔ اپنے اسکول کے پہلے کامیاب اگرچہ ہنگامہ خیز دن کی خوشی میں مسٹر ریگ ہیڈ نے سب کے لیے آئس کریم منگوائی۔ ہر طالب علم بشمول اونالی بلی کا بچہ لیتھا، اچھی بچی روٹ والر اور ان کا نیا ہم جماعت چیتا، سب نے اسٹرابیری آئس کریم کون کا لطف اٹھایا۔ چیتا خاص طور پر خوش تھا، وہ اپنی آئس کریم صاف چاٹ رہا تھا اور اس شاندار نئی شروعات پر خاموشی سے بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اور ٹم کا کیا ہوا؟ کافی عرصے سے مسٹر ریگ ہیڈ کی کوئی خبر نہ ملنے پر انہوں نے خط کو تقریباً نظر انداز کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ کسی اور عجیب مہم پر نکل گئے ہوں گے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیلے کے پتوں کی کتابوں، ایک چیتے کے طالب علم اور تعلیم کی بدل دینے والی طاقت کے ساتھ ایک حیرت انگیز اسکول تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ چاہے جگہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، تھوڑی سی مہربانی، تخلیقی سوچ اور حوصلہ ایک پوری دنیا بدل سکتا ہے۔